ایسا چشمہ لانا ہوگا نا. تو آپ اپنی جگہ بیٹھ کے پڑھ لیں. سائنس نے کتنی ترقی کی. سائنس ابھی کوئی ایسا چشمہ بنا کے آپ کو دے نہیں پائے گی، ہر ایک کو الگ الگ. ٹھیک ہے نا. عام طور پر عموماً یہ مشکل ہے نا. ارے جب یہ چشمے کا وجود ہی نہیں تھا اس وقت تک اہل بیت مصطفیٰ میں ایسے بچے ہوتے تھے جن کے بارے میں گواہیاں ہیں کہ یہ آغوش مادر میں ہوتے تھے، گہوارے میں ہوتے تھے اور لوح محفوظ کی تلاوت کیا کرتے تھے. صلوات پڑھنے محمد. حسن مجتبی خاص طور سے امام حسن کے لیے یہ روایت موجود ہے کہ تم حسن کو کیا سمجھتے ہو. حسن تو جب گہوارے میں تھے، گہوارے میں، جھولے میں، اس وقت یہ لوح محفوظ کی تلاوت کیا کرتے تھے. کیا نگاہ حسن مجتبی تھی. ہیں گہوارے میں، مدینے میں، خانہ پیغمبر میں، خانہ زہرا میں، اور تلاوت کر رہے ہیں. اس گھرانے میں آفتاب آمد دلیل آفتاب. یہ بیٹا کس کا ہے؟ یہ بیٹا گہوارے میں اگر لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا ہے تو بیٹا اس کا ہے جو گہوارے میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا. محمد اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ ستم ہے، کیا کروں میں؟ بالکل الگ رخ. مولانا کا چہرہ دیکھ کے آج رخ پھر بالکل بدل گیا. پتہ نہیں کیا کیا مطالب میں سوچ کے آیا تھا اور ممبر پر آنے کے بعد ایک دم رخ مڑ گیا. نواسا وہ ہے جو گہوارے میں لوح محفوظ کی تلاوت کرتا ہے. آغوش کا پالا علی وہ ہے جو آغوش میں آتے ہی کتب سماویہ کو سنا دیتا ہے. اور خود نانا خاتم النبیین سید المرسلین امام المرسلین وہ ہے کہ جو 40 برس کی عمر تک نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے. ایک زور سے اللہ اکبر کہیے. اچھا بچوں، اب ہنسی موقوف. اب ذرا سنجیدہ تھوڑی اور. یہ سب سنجیدہ باتیں تھیں، سب سنجیدہ باتیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غیر سنجیدہ ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں. مگر اب تھوڑی سی وہ فضا بن جائے نا جو کلاس روم کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اٹینٹیو ہو کے بیٹھ گئے سب. اب کلاس روم کی بات یہ ہے کہ بحث شروع کیا ہوئی تھی؟ امام حسین کی قیادت، امام حسین اور مقاصد. اب جسے کہتے ہیں اجمالی تعارف، مختصر تعارف تو آقا حسین کا ہو چکا. مقاصد قرآن کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ کوئی کہے گا مقصد قرآن ہدایت ہے، کوئی کہے گا مقصد قرآن خدا شناسی ہے، کوئی کہے گا مقصد قرآن
آخرت شناسی ہے، کوئی کہے گا مقصد قرآن دین شناسی ہے نا؟ تو یہ اس طرح کے کلی عناوین ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، لیکن ان عناوین کو بھی عامت الناس بھی قائم کر سکتے ہیں۔ یہ عناوین، یہ کیپشنز، یہ ٹائٹلز، یہ عناوین اس طرح سے جسے کہتے ہیں فصول کی ترتیب، یہ ایک عام ذہن، متوسط ذہن بھی کر سکتا ہے کہ بھائی قرآن مجید کے مقاصد کیا کیا ہیں؟ اللہ کو پہچاننا۔ قرآن کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ رسول کو پہچاننا۔ قرآن کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ آخرت کو پہچاننا۔ قرآن کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ دین کو پہچاننا۔ قرآن کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ شریعت کو جاننا، پہچاننا، سمجھنا، یہ سب۔ لیکن جب ایک عالم علوم قرآن اس بحث کو چھیڑتا ہے تو وہ علمی بحث کے تقاضوں کے تحت منہ شکافیاں کرتا ہے، اور بات وہاں رکتی ہے جہاں کسی متن سے، کسی ٹیکسٹ سے اس کے اندر چھپے ہوئے مضامین کو نکالنا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اس کی مثال پھر دے دوں، ایک ایسی مانوس مثال جس میں زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ کوئی لکھا ہوا متن ہے آپ کے سامنے، لکھی ہوئی ایک عبارت ہے، ایک سطر، دو سطریں، یا کوئی شعر، ایک شعر لے لیجئے، 2 مصروں کا ایک شعر یا ایک بیت جس میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کا سمجھنا آسان ہے کیا؟ کہنا آسان ہوگا شاید، سمجھنا زیادہ مشکل ہے۔ ماشاءاللہ ہماری بزم میں ابھی تشریف فرما ہے جناب عقیل عباس جعفری صاحب، بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور بہت اچھے ادیب بھی ہیں، نثر بھی اچھی لکھتے ہیں، شعر بھی اچھا لکھتے ہیں، اور مجھے تو ان کے سلام بطور خاص بہت پسند ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ نئے نوخیز شعراء کے لیے قابل تقلید ہیں، جس انداز سے یہ اہتمام سے سلام کہتے ہیں، نوک پلک سے لفظ و معنی کے رشتوں کو برقرار رکھتے ہوئے۔ ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ غالب کا جو مطلع ہے ان کے دیوان میں شروع میں نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگا نا یہ مطلب۔ اس مطلع میں کیا قیامت ہے، معلوم ہے اس کی تفسیر میں، تعبیر میں، تشریح میں کتنے اختلافات ہیں؟ ذرا جا کے ریسرچ کر لیجیے گا۔ غالب کے دیوان کی شرحیں کتنوں نے کی ہیں، اور ان میں خاص اس مطلع کے بارے میں کتنے اختلافات ہیں؟ میں تو بس یہ سمجھتا ہوں کہ غالب کا یہ مطلب، پہلے اپنی رائے دے دوں پھر دوسروں کی رائے نقل کروں گا۔ غالب کا یہ مطلب جو 2 مصرے ہیں، اس میں جو بھی کہا ہو غالب نے، مگر ایک چیز مجھے نظر آتی ہے کہ مقام حمد میں اظہار عاجزی ہے فقط۔ مقام حمد میں اظہار عاجزی ہے فقط، یہ بھی ایک مصرع ہو گیا۔ غالب نے 2 مصروں میں اور اس کے درمیان جو کچھ کہا تھا وہ میں نے 1 مصرے میں کہہ دیا۔ اس کی تو داد دے دیجئے نا، ایک سلامت پڑھ دیجئے۔ کیونکہ عموماً لوگوں کے دیوان جو شروع ہوتے ہیں، اور خاص طور سے کلاسیکل شعراء کے، وہ حمد سے شروع ہوتے ہیں، اللہ کی ستائش، ثنا، حمد، پھر نعت، پھر منقبت، یہ طریقہ رائج تھا۔ اور غالب اس دور میں پلے ہیں اور پروان چڑھے ہیں کہ جو دور بنیادی طور پہ مذہبی تھا۔ واضح ہے نا؟ اگر غالب کے کلام اور اس کی شخصیت کے زمکانی مطالعے سے آپ گزریں
یعنی زمانی مکانی مطالعے سے، تو اس عہد کو کیا کہیں گے؟ بنیادی طور پہ وہ مذہبی عہد تھا. عام طور پہ لوگ مذہبی ہوا کرتے تھے، بنیادی نصاب میں مذہب داخل تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو دیوان شروع ہونا چاہیے تھا حمد سے. اب غالب تو منفرد، جب وبائے عام میں مرنا پسند نہیں کیا غالب نے، تو عام طریقے کی حمد کیسے کہہ دیتے؟ تو انہوں نے یہ مطلع کہہ کے عاجزی کا اظہار کیا ہے، پروردگار تیری حمد ہم سے ممکن نہیں. نقش فریادی ہے کس کی؟ شوخیہ تحریر کا. یہ کس کی یہ جو انشائیہ اسلوب ہے، استفہام ہے، نقش فریادی ہے کس کی؟ شوخیہ تحریر کا. کاغذی ہے پیرہن ہر بے کرے تصویر کا. اس میں اور بھی مطالب ہیں، مگر یہ خاص بات ہے کہ مقام حمد میں اظہار عاجزی ہے فقط. مگر اب دوسرے شارحین تک جائیے، کیا فرماتے ہیں؟ بڑے بڑے دو ایک نام لے لوں. بہت مشہور دیوان غالب کے شارح ہیں علامہ نظم طباطبائی. انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور آخر میں لکھا ہے کہ یہ شعر محمل ہے، بے معنی ہے، بے معنی سرے سے. تصدیق کر لیجئے گا عقیل عباس جعفری صاحب سے. یہ شعر بے معنی ہے، یعنی غالب جو کچھ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں پائے، عجز بیان کا شکار ہو گئے. قدرت سخن، قدرت زبان و بیان کچھ نہیں، سب جواب دے گئی. یہاں پر غالب کہنا کچھ چاہتے تھے، شعر کچھ کا کچھ ہو گیا، اور اس لیے بے معنی و محمل ہو گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کل صرف اتنی سی کلپ کاٹ کے کہیے گا کہ اب انہوں نے غالب کے خلاف بھی فتویٰ دے دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اچھا دیکھیں، میں گھڑی دیکھ تو رہا ہوں بار بار، مگر آج جلدی ختم کرنے کا ارادہ نہیں ہے، ایسے کہ بات پوری نہیں ہو پاتی، بات کا دم گھٹ جاتا ہے. تو کل میں نے پوچھا تھا کہ بھئی تعطیل ہے، لوگوں نے کہا نہیں. آج میں نے معلوم کر لیا ہے کہ تعطیل کا روز ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو غالب کا ایک شعر یہ ہوا کہ جس میں علامہ نظم طباطبائی، علامہ واقعاً علامہ ادب تھے. عربی پر وہ مسلط تھے، فارسی پر وہ مسلط تھے، اردو پر وہ مسلط تھے، یعنی سلطنت ادب کے حکمراں تھے. وہ خسرو سلطنت ادب تھے. وہ کہہ گئے تھے غالب کا یہ شعر، یہ مطلب بے معنی ہے. دوسرے صاحب یوسف سلیم چشتی یا اس طرح کے اور قبیل کے لوگ، یہ سب عالم، فاضل، ادیب، شاعر، نقاد، صاحب نظر ہیں. انہوں نے کہا ان دو مصروں میں، اس ایک مطلع میں غالب نے اپنا پورا نظریہ حیات بیان کر دیا ہے. اب دیکھیے کجا وہ بیان اور ایک یہ بیان، کتنا فرق ہے دونوں میں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ مثال ضروری تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیکسٹ ہے آپ کے سامنے، کچھ الفاظ ہیں، کچھ عبارتیں ہیں. ان الفاظ اور عبارتوں کو سمجھنے میں جاہلوں میں اختلاف نہیں آئے. نادانوں جاہلوں میں اختلاف نہیں ہے. یہ بھی علامہ ادب، وہ بھی علامہ ادب، یہ بھی نقاد، وہ بھی نقاد، یہ بھی محقق، وہ بھی محقق، یہ بھی اہل زبان، وہ بھی اہل زبان. آپ کسی کو کمتر نہیں ثابت کر سکتے. یہ کہہ رہے ہیں شعر محمل ہے، وہ کہہ رہے ہیں شعر میں پورا نظام حیات پیش کر دیا ہے. جب عبارتوں کی تفسیر اور تعبیر میں اتنا اختلاف ہو سکتا ہو تو پھر کچھ ایسے اصول ضروری ہیں جو عبارتوں سے مطالب کو ثابت کرنے اور ظاہر کرنے اور معین کرنے میں، مراد متکلم کو معین کرنے میں مدد دیں.
کہ دراصل کہنے والے نے کیا کہنا چاہا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس گوہر مقصود تک پہنچنے کے لیے کچھ اصول چاہیے۔ یہ اصول ہمیں علوم بلاغت میں ملے، اور جو علماء بلاغت بھی کام نہ کر سکے، وہاں آگے بڑھ کے علماء فقہ و اصول نے کام کیا۔ اس لیے صرف اخباری ہونا کافی نہیں ہے، اصولی ہونا بھی ضروری ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ یاد رہے گی بات؟ اگر اصول درمیان میں نہیں ہوں گے تو کیسے طے ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے مثال محسوس دی اردو کی، اس لیے آج ہی جو چاہے وہ جا کے انٹرنیٹ پر چیک کر لے۔ کتنی شرحیں لکھی ہیں لوگوں نے غالب کی، اور ہر شارح نے کتنا ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے، ایک دوسرے سے نقطہ نظر کتنا مختلف ہے، بالکل متضاد حدوں تک۔ تو اب اگر فقہا کے فتاوی میں اختلاف ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ ان کے نفس نے وہاں پر نفس داخل ہو گیا، خواہش نفس داخل ہو گئی، یا جہالت ہے، یا سازش ہے، یا سیاست ہے۔ نہیں، کچھ ایسے اسرار ہیں زبان کے، کچھ ایسے مراحل ہیں تفہیم میں، افہام و تفہیم میں، جہاں اختلاف ہوتا ہے اور ناگزیر طور پر ہوتا ہے۔ اب جب اس حد تک اختلاف ہو ممکن، تو ہمیں اصول چاہیے، یعنی ایسے قاعدے، ایسے ضابطے جو یہ چیک کر کے بتا سکیں کہ یہ جو تم نے لکھا ہے یہ 2 2 4 اسے تم سمجھ رہے ہو، مگر یہ ہے نہیں 2 2 4۔ یا اگر وہاں لکھا ہوا ہے واقعاً 2 2 4 اور آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو وہ آپ کو اصول بتا دے کہ دیکھو لکھا ہے 2 2 4، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ واضح ہے؟ مثلا کوئی ہم سے پوچھے کہ صاحب آپ نے یہ اصول دین یا اصول مذہب 5 کیسے بنا لیے، اسے قرآن سے دکھائیے، تو میں کہوں گا قرآن مجید تو پورا قرآن ماشاءاللہ ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ یہ 5 اصول، توحید، نبوت، امامت، قیامت اور توحید کے ساتھ عدل، یہ سب سورہ حمد ہی میں موجود ہے۔ اب شروع ہو جائے گا اختلاف، کہاں ہے سورہ حمد میں؟ اب یہاں پر ٹھہر کے پھر ایک بات آگے کریں کہ جن علماء نے علم مقاصد القرآن کو تدوین کیا، علم مقاصد القرآن، انہوں نے یہ بات لکھی ہے صاف صاف کہ کچھ بڑے بڑے مقاصد تو پورے قرآن کے ہیں، لیکن اس میں ہر سورے کا مقصد الگ ہے، ہر سورے کا ایک مقصد ہے، اور ہر آیت کا اپنا ایک مقصد ہے۔ یاد رہے گی بات؟ کتنی پیچیدہ بحث ہے۔ یہ 3 مجلسیں گزشتہ تو صرف آپ کا ذہن بنانے میں گزر گئی۔ مقاصد القرآن، اس میں کچھ تو بڑے بڑے مقاصد ہیں، معلوم ہے، خدا شناسی، آخرت شناسی، نبوت شناسی ہے، لیکن ہر سورے کا ایک مقصد ہے، ہر آیت کا ایک مقصد ہے، قرآن مجید کے ایک ایک فقرے کا ایک مقصد ہے۔ توجہ ہے؟ تو کتنا پھیلا ہوا وسیع علم ہے یہ۔ اس قدر وسیع علم کا احاطہ کرنے کے لیے سوائے کسی معصوم کے اور کسی کو رہبر نہیں بنایا جا سکتا۔ یا حسین کو رہبر بناؤ، یا حسن کو رہبر بناؤ، یا اس ان کے والد ماجد، والد گرامی کو، اس امام کو رہبر بناؤ جو کہتا ہوا گزر گیا، سلونی سلونی قبل ان تفتدوا، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ آپ پڑھ لیجئے صلوات۔
جن نادانوں کی سمجھ میں نہ آتی ہو یہ بات، وہ یہ سمجھیں امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام اپنی فضیلت یا برتری کے اظہار کے لیے نہیں فرماتے تھے سلونی سلونی، امت کی ضرورت تھی کہ وہ مقاصد قرآن کو سمجھے، اس لیے کہتے تھے سلونی سلونی، پوچھ لو جب تک میں تمہارے درمیان میں ہوں، مقصد قرآن کوئی بتا سکتا ہے تو میں بتا سکتا ہوں۔ واضح ہے کتنا ظریف مقام ہے، کیسا نازک مقام ہے، کیسا بال سے زیادہ باریک مقام ہے، قرآن مجید کے ایک ایک آیت کی کے مقصد کو بتانا کون بتا سکتا ہے؟ اس لیے بطور خاص یہ فقہ ہے سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا لعاب، ھذا صفحۃ العلم، یہ خزینہ علم ہے۔ اور یہ کس سے پروان چڑھا ہے؟ لعاب دہن پیغمبر سے، یہ لعاب دہن پیغمبر سے، گویا یہ عسل شجر نبوت سے۔ اور پھر فرمایا سلونی کی حدیث ایک مرتبہ نہیں ارشاد فرمایا، اس فقیر کا پورا کام ہے حدیث سلونی پر، کب کب کہاں کہاں کس کس کے سامنے آپ نے سلونی فرمایا ہے، صرف ایک مرتبہ نہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، بار بار۔ لیکن ایک بات یاد دلاتا چلوں، فضائل اپنی جگہ، مناقب اپنی جگہ، لیکن حفظ مراتب تمام احادیث کے سرمایے کو کھنگالا ہے میں نے بیٹھ کے، کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے جب تک پیغمبر موجود رہے علی نے کبھی سلونی نہیں کہا۔ پیغمبر موجود، حضور موجود، اسے کہتے ہیں حفظ مراتب۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہر شاگرد کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے قدموں سے کیسے استاد کو روند کے آگے نکل جاؤں۔ ہاں ہم ایسے ہی دور میں آ گئے، ایسے ہی زمانہ ہے۔ ویسے ہمیشہ سے یہ رجحان رہا ہے۔ عربی کا ایک شاعر تھا، بہت پہلے اس کا شعر ہے اپنے شاگرد کے بارے میں کہ وَقَدْ عَلَّمْتُهُ عِلْمَ الْقَوَافِي فَلَمَّا قَالَ قَافِيَةً هَجَانِي، میں نے ہی تو اسے شاعری سکھائی، قافیے کا علم سکھایا، اور جب اس نے پہلا شعر کہا تو میری ہی حجو میں کہا، فَلَمَّا قَالَ قَافِيَةً هَجَانِي۔ بہرحال ایک مرتبہ یہ شعر میں نے سنایا تھا اردو کے ایک عظیم المرتبت شاعر اور بطور خاص حسینی شاعر جناب مرحوم مغفور شاعر سفینہ قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کو، انہوں نے شعر سنا اور غور کرتے رہے کچھ دیر، اس کے بعد کہا کہ میں اس کا اردو ترجمہ اپنے انداز میں پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا فرمائیے، تو انہوں نے غالباً یہ فرمایا تھا کہ جنہیں ایک صلوات پڑھ دیجئے شعور حرف و حکایت جنہیں دیا ہم نے، شعور حرف و حکایت جنہیں دیا ہم نے،
ہمارا ذکر وہ کرتے ہیں کس برائی سے؟ شعور حرف و حکایت جنہیں دیا ہم نے، ہمارا ذکر وہ کرتے ہیں کس برائی سے؟ یہ ہر دانشور کا کرب رہا ہے، مگر اس کرب سے سب سے زیادہ جو شخصیت گزری وہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت۔ لوگوں نے آپ سے کسب فیض بھی کیا اور آپ کا حق بھی پامال کیا۔ تو یہ جو سلونی فرماتے رہے بعد پیغمبر فرماتے رہے، کبھی حیات پیغمبر میں نہیں فرمایا۔ اور بعد پیغمبر جن جن موضوعات کو ہر خطبے میں جب بھی آپ نے سلونی فرمایا تو بات اس کے بعد الگ الگ ہے۔ کہیں فرمایا پوچھو مجھ سے قرآن کے بارے میں، قرآن کی ایک ایک آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، میں بتاؤں گا۔ کبھی فرمایا کہ مجھ سے پوچھو قیام قیامت تک ہونے والی کوئی بھی بات مجھ سے پوچھ لو، خدا کی قسم میں تمہیں بتاؤں گا۔ قیام قیامت تک ہونے والی ہر بات، قیام قیامت تک ہونے والی ہر بات میں تمہیں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں ٹیکنیکلی اسے علم غیب نہیں کہہ سکتے، لیکن عرفاً اسے علم غیب کہتے ہیں۔ واضح ہو گئی بات؟ جو لوگ بہت زیادہ ان مسائل میں حساس ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، ٹیکنیکلی علم غیب نہیں، علم غیب یہ ہے کہ کوئی ذاتی طور پر غیب سے واقف ہو، یہ علم مخصوص ہے ذات حق سبحانہ و تعالی۔ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے ذاتی طور پر، مگر اللہ سے جو علم کا استفادہ کرے، اللہ جس کے لیے علم کا افاضہ فرمائے، اللہ جسے علم دے دے اس کے پاس وہ علم ہوگا، اور ہم جیسوں کی نسبت سے تو ہم تو اسے حیرت سے علم غیب ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ اور ہمارے ہاں تو اسی لیے عربی میں وہ ایک مقولہ ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر درس میں ہر صحبت میں کہتے ہیں لا مشاہدہ فی الاصطلاح، لا مشاہدہ فی الاصطلاح۔ دیکھو ٹرمینالوجی میں جھگڑا نہ کرو، اصطلاح میں جھگڑا نہ کرو، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، غلو جو باطل ہے نہ کرو، مگر جو فضائل علی ہیں ان کا انکار نہ کرو۔ علی کے پاس قیام قیامت تک آنے والے تمام امور کا علم تھا جو علی نے رسول سے لیا، رسول کو خدا نے دیا۔ علی کے مرتبے کو محفوظ رکھو، اور یہ سمجھ لو کہ مقاصد قرآن میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے، مقاصد قرآن میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ وابستہ باب مصطفیٰ رہو، سرکار کا دامن ہاتھ میں رہے، سرکار کا دروازہ تمہارے سامنے رہے، سرکار کی دہڑی، سرکار کی چوکھٹ اس سے ہٹنے نہ پائے جبین نیاز۔ بس آج دامن بیان سمیٹتا ہوں۔ رسول نے اللہ سے علم لیا، اللہ سے رسول سے علی نے علم لیا، علی سے آل علی میں ہونے والے معصوم اماموں تک اس کا علم منتقل ہوتا رہا۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی حقائق میں سے ہے۔ یہ اسلام یہ بنیادی حقائق میں سے ہے۔ ایک حقیقت ہے موجود، کسی کو نظر آ جاتی ہے، کسی کو نظر نہیں آتی۔ ارے یہ پیٹرول کیا چیز ہے، کیا ہوتا ہے؟ زمین کے اندر کہیں تہوں میں کچھ چیز ہوتی ہے نا، سب کو نظر نہیں آتی، کیچڑ کی شکل میں کچھ ہوتا ہے، مگر کیسا قیمتی ہے، اور نظر سب کو نہیں آتا، ویسے نہیں نظر آتا۔ وہ مخصوص آلات ہیں، سائنسدانوں نے ایجاد کیے ہیں، وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں،
اب اتنے ظرافت کار ہو گئے ہیں کہ شاید زمین میں سوراخ کیے بغیر سمجھ لیں، بو سونگھ لیں کہ یہاں پر پیٹرول ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک زمانے میں نہیں تھا نا، کہیں تھا کہیں نہیں تھا، دولت تھی، حقیقت تھی، معلوم نہیں تھی۔ اگر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اہل بیت کے پاس کیا ہے تو اپنا جہل دور کرو، اہل بیت کا انکار نہ کرو۔ حقیقت ہے، حقائق ہیں، یہ حقائق، یہ حقائق ہیں، اور کبھی کبھی اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ آنے والے تمام واقعات سے واقف تھے۔ اب اس کی ایک مثال دوں گا، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ کوفے کا بازار ہے، مولا امیر المومنین کے دو بزرگ صحابی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو صحابی رسول بھی ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر، صحابی رسول، صحابی رسول۔ یہ ضرور ہے کہ وہ بچپن سے امام حسین علیہ السلام سے بہت مانوس تھے، اور امام حسین علیہ السلام ان سے مانوس تھے۔ تو یہ صحیح ہے جو کہا جاتا ہے بچپن کے دوست، مگر بچپن کے دوست کے یہ معنی کبھی نہ لیے جائیں کہ گویا بالکل ہم سن تھے، اور کوئی کہتا بھی نہیں ہے۔ غالباً میں نے بھی کبھی یہ بات کبھی آپ کے سامنے گزارش نہیں کی تو یہ غلط فہمی نہ ہو۔ بچپن سے قدردانی کرتے آئے تھے جناب حبیب امام حسین کی، تھے صحابی پیغمبر اور راوی حدیث بھی ہیں۔ اب ان کی حدیثوں میں ایک حدیث ذکر کر لینے دیجیے، اس کا تعلق بھی فضائل سے ہے، اور وہ یہ ہے، علامہ مجلسی نے لکھی ہے یہ روایت، اور ان کے حوالے سے اور بہت سے معتبر جید علماء نے لکھی ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر نے ایک مرتبہ امام حسین سے پوچھا۔ اب یہ دیکھیے، اس طرح کے مکالمے صرف منقبت و فضیلت کے سمجھے جاتے ہیں، یہ پورے ورلڈ ویو، پولیٹیکل نہیں، سائنٹیفک، کاسمولوجیکل، فلسفیکل، ورلڈ ویو، اور یعنی نظریہ زمان و مکان پر، اور نظریہ حیات پر، اور نظریہ وجود پر روشنی ڈالتے ہیں اگر گہری گفتگو کرتے چلے جائیں۔ فرماتے ہیں حضرت حبیب کہ میں نے پوچھا امام حسین سے کہ ای شیء کنتم قبل ان یخلق اللہ سبحانہ وتعالی، یا قبل ان یخلق اللہ عز وجل آدم، جب اللہ نے آدم کو بھی پیدا نہیں کیا تھا اس وقت آپ کیا شے تھے؟ آپ لوگ کیا تھے؟ آپ حضرات کیا تھے؟ یہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ انوار قدسیہ کیا تھے؟ ایو شیء کنتم، آپ کیا تھے؟ کہاں؟ قبل ان یخلق اللہ سبحانہ وتعالی، آدم کو جب اللہ نے خلق نہیں کیا تھا، خلق سے پہلے آپ کیا تھے؟ تو آپ نے فرمایا کنا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن، ہم نور کے پیکر تھے، عرش رحمان کے گرد طواف کیا کرتے تھے۔ وَنُعَلِّمُ الْمَلَائِكَةَ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، اور ملائکہ کو تسبیح الہی، تہلیل الہی، تحمید الہی تعلیم کیا کرتے تھے۔ تعلیم کرتے تھے، فرشتوں سے سیکھتے نہیں تھے، فرشتوں کو سکھاتے تھے۔
ارے اس خاندان کے افراد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھا تھا نہیں یا نہیں کہ جنہوں نے فرشتوں کو لا الہ الا اللہ پڑھایا ہو، ملائکہ کو جنہوں نے لا الہ پڑھایا ہو۔ تحلیل، تحلیل کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہنے کو تحلیل کہتے ہیں۔ کننا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن فنعلم الملائکۃ التسبیح والتہلیل والتحمید۔ ہم پیکر نور تھے، عرش الرحمن کے گرد طواف کرتے تھے اور ملائکہ کو سکھاتے تھے سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا۔ یہ حبیب جنہوں نے یہ روایت نقل فرمائی، یہ حبیب بازار کوفہ میں ہے اور ایک طرف میثم تمار ہے۔ دو روایتیں الگ الگ ہیں، ایک مقام پہ میثم تمار اور حبیب کی گفتگو، ایک جگہ حضرت مسلم ابن عوسیجہ اور حبیب کی گفتگو۔ دونوں ایک دوسرے سے اپنی اپنی موت کی خوش ہو کے باتیں کر رہے ہیں۔ سننے والوں سے یہ باتیں برداشت نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو ان کو زاہد ترین مقدس ترین لوگ سمجھتے ہیں۔ کتنی جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، جب علم نہ ہو، جب علم نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ارے جناب حبیب نے مظاہر کا ایک مرتبہ تھا کوفے میں، عالم کی حیثیت، فقیہ کی حیثیت سے اور شجاع کی حیثیت سے، یعنی مرد میدان علم بھی تھے اور مرد میدان کارزار بھی۔ حبیب کا بڑا مرتبہ تھا۔ جب جناب مختار آئے تھے کوفے میں تو جناب حبیب اور مسلم ابن عوسیجہ پیش تھے ان کی حمایت میں، کوئی چھپی ہوئی شخصیت نہیں تھی۔ امام حسین کی بیعت لینے میں آگے تھے۔ جب حالات بدلے تو مصلحتاً مجبور ہو کر خود کو پوشیدہ کیا۔ یہ جو ایک دوسرے سے اپنی موت کی اطلاع دے رہے تھے، خبر بتا رہے تھے، کیفیت موت، میرے مولا نے کہا میں تو اس طرح سے میری زبان کاٹی جائے گی، اس طرح سے مجھے سولی دی جائے گی۔ ادھر ہی کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے میری یہ سفید داڑھی خون سے رنگین ہوگی، اور لوگ حیرت زدہ ہو کے سن رہے تھے۔ یہ کہاں سے علم آیا تھا ان کے پاس؟ نہ حبیب علم غیب جانتے تھے، نہ میثم تمار، یہ شاگرد تھے باب مدینۃ العلم، یہ وہی صاحب منبر سلونی کے شاگرد تھے۔ تو انہیں آنے والے تمام واقعات کا علم تھا، معصومین کو علم تھا۔ یہ الگ بحث ہے، یہ بحث آسان نہیں ہے، سمجھنا اور سمجھانا آسان نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، کوئی اس کا انکار نہ کرے۔ اور اس کی اب سطحی تعلیم حاصل کر کے یہ 2-4 کتابیں فقہ و اصول کی اور 2-4 مضامین بعض مفکرین کے پڑھ کے اور جناب والا انکار کرنے لگے، خدا را ایسا نہ کیجیے، نہ اپنے اوپر نہ اپنے سامعین پر ظلم نہ کیجیے۔ جن کی آپ تربیت کر رہے ہیں ان کو بے تربیت نہ بنائیے۔ معصومین ائمہ 12 علی اور آل علی سے ہونے والے معصومین بہت بلند ہے ان کا مرتبہ، عقل بشر کن ذات معصوم تک نہیں پہنچ سکتی۔ آج بس اب چند جملے کہہ دوں، مجلس تمام۔ یہ حبیب ہیں کہ جو کوفے میں تشریف فرما ہے اور امام حسین علیہ السلام کا خط ان تک پہنچا ہے۔ میں تذکرہ کر چکا ہوں پہلے بھی، پھر کر رہا ہوں۔ یہ ایک روایت جو مشہور ہے چلی آ رہی ہے، اس کی اصل و اساس کیا ہے، اس پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ تاریخ کے دامن میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو۔ چنانچہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جناب حبیب خود صبح عاشور پہنچے ہیں کربلا،
کوئی کہتا ہے 8ویں محرم کو پہنچے ہیں کربلا، کوئی کہتے ہیں 6 محرم کو کربلا پہنچے ہیں۔ کتابوں میں یہ روایتیں بھی ہیں کہ اصلاً کربلا نہیں پہنچے ہیں حبیب۔ توجہ رکھیے گا، اب ظاہر ہے کہ سوالات پیدا ہوں گے، جستجو بیدار ہوگی۔ کہتے کوفے سے پہلے ہی حبیب نکل گئے تھے، اور جب مکے سے امام چلے ہیں تو راستے میں امام کے ساتھ ملحق ہو گئے تھے۔ بھئی یہ وہ ہستیاں تھیں جنہیں اللہ کی راہ میں حسین کی رکاب میں جان دینے کا شوق تھا، عشق تھا۔ تاریخ کربلا ابھی بہت کچھ اس پر تحقیق کرنا باقی ہے، اقوال ہیں کتابوں میں موجود۔ یہ سب بحثیں اس لیے عوام الناس میں نہیں کی جاتی کہ اب آج سے بحث شروع ہو جائے گی، اب تک کیا سنتے آئے، کس نے کیا کہا، کیوں کہا، اب تک کیوں نہیں پڑھا گیا یہ مسئلہ، وغیرہ وغیرہ۔ اصل چیز کیا ہے، جزئیات، یا اصل چیز حبیب کا وہ جذبہ ہے کہ کس طریقے سے امام پر قربان ہوا جاتا ہے۔ حبیب اور مسلم ابن اوسجہ دونوں ساتھی ہیں، دونوں ہم عمر ہیں۔ کربلا میں جب جنگ چھڑی ہے تو ان کا جذبہ دیکھ لیجیے۔ حملہ اولا کے بعد جب بہت سے اصحاب حسین شہید ہو گئے، جب غبار چھٹا تو دیکھا کہ مسلم ابن اوسجہ ریڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ جناب حبیب آگے بڑھے، مسلم کے سرہانے امام حسین کے ساتھ ساتھ، امام حسین ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ طاہر سماوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چند شہداء ایسے ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ حسین ان کے لاشیں تک آئے ہیں۔ آج غالباً 4 محرم ہے نا، عموماً 4 محرم تک اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے، کل سے اہل بیت کے افراد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آقا حسین 4 افراد کے لاشیں پر خود تشریف لے گئے، یہ یقینی ہے۔ جن کے لاشیں پہ گئے ان میں سے ایک مسلم ابن اوسجہ بھی ہے۔ کیا مرتبہ ہے مسلم کا۔ امام حسین تشریف لے گئے، ساتھ ساتھ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ حبیب ابن مظاہر نے بشارت دی، اے میرے دوست ابشر بالجنہ، تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ عزیز علی واللہ مصرعک، ارے تمہارا قتل کیا جانا، تمہارا شہید کیا جانا میرے اوپر بہت سنگین ہے، بہت بڑا صدمہ ہے میرے لیے، مگر ابشر بالجنہ، جنت کی بشارت ہو۔ پلٹ کے جناب مسلم ابن اوسجہ نے کہا، یا حبیب اوصیک بہذا الامام، قاتل دونہ حتی تموت۔ اے حبیب میں اس امام کے لیے وصیت کر رہا ہوں، جب تک تمہیں موت نہ آ جائے امام سے دفاع کرتے رہنا اور امام کے قدموں میں جان دینا۔ کیا جذبے ہیں، کیا جذبے، کیا فداکاری کا جذبہ ہے، کیا ایثار کا جذبہ ہے، کیا جان نثاری کا شوق و شغف ہے۔ اور حبیب نے یہی کیا بھی، حبیب نے یہی کیا۔ حبیب نے جو قربانی دی وہ اور بہت بڑی قربانی ہے۔ ادھر امام حسین نماز ظہر ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ادھر کسی شقی نے گستاخی کی امام کی شان میں۔ بس اب امام کی شان میں چونکہ گستاخی تھی تو حبیب نے اس کو جواب دینا ضروری سمجھا۔ امام سے فرمایا، آقا اب میں جنت میں آپ کے جد کے ساتھ نماز پڑھوں گا، آپ نماز پڑھیں، میں اس ذلیل انسان کو، اس شقی کو جواب دینے کے لیے آگے بڑھا۔ حبیب نے جنگ کی، اور جب حبیب شہید ہوئے ہیں، بس 2-3 فقرے عرض کروں گا، اب خود طاقت نہیں رہ گئی۔ حبیب جب شہید ہوئے تو حبیب کے سرہانے بھی مولا حسین آئے۔ اس نقطے کی طرف غالباً پہلی بار میں توجہ دلا رہا ہوں۔ کیا فضیلت ہے حبیب کی، کیا فضیلت ہے حبیب کی۔
لاشا حبیب کا ہے. سرہانے آقا حسین آئے ہیں اور فرماتے ہیں عند اللہ احتسب نفسی وحمات اصحابی. ارے میں اللہ کے پاس اجر حاصل کرنے کی امید رکھتا ہوں، اپنے نفس کے لیے بھی اور اپنے بہترین اصحاب کے لیے بھی. اللہ اکبر. حبیب کے سرہانے کھڑے ہو کر نفسی کہنا بہت غور طلب ہے. عند اللہ احتسب نفسی، نفسی سے مراد خود آپ کا نفس، لیکن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. بلاغت کا باب کھلا ہوا ہے. بات تمام ہوئی، بات تمام ہو گئی. مجلس آج طویل ہو گئی، لیکن ابھی حبیب پر گریے کا حق ادا نہیں ہوا. تو بس ایک بات یاد دلا دوں اور گفتگو تمام کر دوں گا. حبیب شہید ہو گئے. کربلا جب تمام ہوئی سب کے سر کاٹے گئے، حبیب کا سر بھی کاٹا گیا. حبیب کا سر قلم کر کے ایک شقی نے اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا. جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا تو کوفے میں حبیب کا بیٹا قافلے کا استقبال کرنے والوں میں کھڑا تھا. حبیب کے بیٹے کی نظر جو اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر پہ، اس نے سر و سینہ پیٹ کے گریہ شروع کی. اس کے بعد اس قاتل کے پاس گیا اور بڑی منتیں کی، بڑی سماجتیں کی، بہت اس سے آرزو خواہش کا اظہار کیا. یہ میرے بابا کا سر ہے، مجھے دے دے. بلکہ اس کو مال و دولت دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا کہ یہ میرے بابا کا سر ہے، مجھے دے دے. شقی نے وہ سر نہیں دیا. مگر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، وہ حبیب کا بیٹا وہیں کوفے میں رہ گیا. بعد میں حبیب کے بیٹے نے اس قاتل سے باپ کا انتقام بھی لیا، خود اپنی شمشیر سے. یہ سب تاریخ میں موجود ہے. میں بس ایک جملہ کہہ کے خاموش ہو جاؤں گا. آپ اپنے سینوں میں دھڑکتے ہوئے دلوں کا جائزہ لیں. ارے حبیب کا بیٹا اپنے بے باپ کا سر تھوڑی دیر بھی نہ دیکھ سکا. کیا جگر تھا سکینہ کا، کیا جگر تھا زینب کا، کیا جگر تھا ام کلثوم کا، کیا جگر تھا علی ابن الحسین کا. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک نگاہوں کے سامنے مسلسل نوک نیزہ پر حسین کا سر ہے، عباس کا سر ہے، علی اکبر کا سر ہے، قاسم کا سر ہے، اور قافلہ چلا جا رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.